الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدقت یا رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا خاتم النبیین۔ احباب ذی وقار، ایک دفعہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ سب احباب کی خوش قسمتی ہے، اس وقت آپ اول وقت میں مسجد صدیق اکبر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اس وقت مدینۃ الرسول زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہیں۔ مسجد غمامہ کے قریب ہم اس وقت آپ سے خطاب کر رہے ہیں اور مدینہ طیبہ کی پرکیف فضاؤں سے آپ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ طیبہ کی کیا بات ہے، مدینہ کی صبح بھی پر نور ہیں اور اس کی شامیں بھی پر نور ہیں، بہار ہی بہار ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ مدینہ طیبہ زائرین کو برکتیں لوٹا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، کونین دے والیدا دربار بڑا سونا، کونین دے والیدا دربار بڑا سونا، سوہوں رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سوہوں رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، اونجتا مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے، پر جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا، پر جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا، بڑا سونا۔ الحمدللہ، واقعی مسجد نبوی کی بہاریں الگ ہی ہیں، ایسا ماحول، ایسی برکتیں، ایسا نور دنیا میں کہاں کسی کو میسر ہے۔ منگتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، صبح و شام دوپہر ہر وقت یہاں پر عطا کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا سیدی اعلی حضرت، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سبھی کو نوازا جا رہا ہے، سبھی کو عطا کیا جا رہا ہے، کسی کی جھولی خالی نہیں پھیری جا رہی، کسی کو جو ہے دھدکارا نہیں جا رہا، کسی کو نہ نہیں کی جا رہی۔ مدینہ طیبہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے ہو سکے مدینے میں مرے،
جو مدینے میں مرے گا تو اس کی شفاعت میں محمد خود کروں گا۔ اللہ اکبر، کیسی بہاریں ہیں یہاں پر۔ کبھی باب السلام سے داخل ہوتے ہیں حاجی اور چلتے چلتے روضہ رسول پر پہنچتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر باب بقیع سے باہر نکلتے ہیں تو پھر سامنے حضور کے قدمین شریفین میں سیدھا وہ جنت البقیع ہے جہاں پر سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، اللہ اکبر، حضرت فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، حضرت ام کلثوم، حضرت بی بی زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادی ہیں حضرت رقیہ، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، اور پھر حضرت عثمان غنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم بن محمد، اور اس طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا مزار بھی جو ہے وہ جنت البقیع میں موجود ہے، حضرت سعد بن معاذ جو مدینے کے سردار تھے اور جنہوں نے حضور علیہ السلام پر اپنی جان فدا کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، اور ہزاروں صحابہ جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ تو حاجی صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد وہاں جا کر سلام پیش کرتے ہیں، جدھر جائیں، جبل احد کی طرف جائیں تو جبل احد اپنے نور جو ہے وہ برسا رہا ہے، اور شہدائے احد ان کی بارگاہوں میں، خاص طور پہ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں زائرین حاضر ہوتے ہیں اور برکتیں پاتے ہیں۔ اور الحمدللہ مسجد صدیق اکبر میں آپ تشریف فرما ہیں تو یاد رکھیں، ہم یہاں الحمدللہ آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جتنا ہو سکا روضہ رسول پر اور اسی طریقے خانہ کعبہ کے سامنے الحمدللہ مسجد صدیق اکبر سے محبت کرنے والے، مسجد صدیق اکبر کے ساتھ تعاون کرنے والے، مسجد صدیق اکبر کے اندر نماز ادا کرنے والے تمام احباب کے لیے الحمدللہ ہم نے یہاں اجتماعی دعاؤں کے اندر سب کو یاد رکھا ہے، اور اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے اللہ تعالی ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے حضور جو ہے وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کریم آپ کو بھی مدینے میں لائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ مدینہ دکھائے، بلکہ ہمارا اللہ رب العالمین جو ہے وہ آخری اختتام جو ہو زندگی کا وہ مدینہ طیبہ کے اندر ہو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے، غزوہ تبوک سے جو ہے، تبوک شہر یہاں سے تقریباً 700 کلومیٹر دور ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت صحابہ کیسی جانثاری کا مظاہرہ کرتے تھے، اتنا دور سفر کر کے جو ہے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی۔ اب جب واپس آئے، اور جب بھی حضور علیہ السلام مدینے کی طرف واپس آتے تھے تو اپنی سواری کو آپ تیز فرما لیا کرتے تھے، اور ایک شخص نے اپنے منہ پر کپڑا لے لیا، اور جیسے ہی کپڑا لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کپڑے کو ہٹا دو، کیونکہ شہر مدینہ کی خاک میں بھی اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، یہ شفائیں بانٹنے والا شہر ہے، نور بانٹنے والا شہر ہے، نور والے آقا کا شہر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں ہر نسل کا، ہر رنگ کا، ہر زبان کا، ہر علاقے کا بندہ آیا ہوا ہے، اور سبھی کی جو ہے وہ جستجو حضور علیہ السلام کی محبت ہے، نبی کریم علیہ السلام کا عشق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا کاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان نثاری کا جذبہ لیے یہاں لاکھوں لاکھ لوگ ہر وقت الحمدللہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آخری لمحے تک یہ سلسلہ قیامت قائم ہونے تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ دجال بھی آئے گا تو وہ مدینے کی رونقوں کو سبوتاش نہیں کر سکے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ مبارک شہر ہے جس کے ہر راستے
پر جو ہے وہ فرشتے مقرر ہیں اور حاضرین پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ تعالی میرے دوستو، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، مدینے سے عشق کرتے ہیں، مدینے سے محبت کرتے ہیں۔ آج مدینے والے کی کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی ہے جن کو سننا، جن کو یاد کرنا اور جن پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے والے ہم سب ہیں، الحمدللہ ہر مسلمان حضور سے محبت کرتا ہے، لیکن میرے دوستو چند ایسی باتیں ہیں جن کا دھیان ہمیں زندگی میں ہم رکھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو، مدینے والے کے دل کو راحت پہنچے گی، اور وہ ہے حسن اخلاق۔ ہم جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جن کے شہر مدینہ کی طرف جوق در جوق آنا ہمیں محبوب اور پسند ہے، جس مدینے والے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، یاد رکھیں وہ بڑے با اخلاق تھے۔ ان کے اخلاق کریمہ دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتے تھے، روٹھے ہوں کو منا دیتے تھے۔ ان کا حسن اخلاق جو تھا وہ کافر کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے شہر کا ہی واقعہ ہے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا اور قرض آپ نے مجھے کیوں نہیں لوٹایا، اور اس طریقے سے بدخوئی کرنے لگا، بد کلامی کرنے لگا، حالانکہ وہ بندہ غلط تھا اور اپنے وقت سے پہلے ہی قرض طلب کرنے آ گیا۔ جب یہ باتیں کرتے کرتے تھک گیا، اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اس کو یہ بری باتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق جو گفتگو نہیں تھی وہ کرتے سنا تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ تو اپنی زبان کو بند کر ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اعظم کو کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو، جاؤ اور اس کے مطالبے کو پورا کرو۔ اور پھر اس کا مطالبہ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے پورا کیا، وہ جو کھجوریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے لی تھیں اس کو واپس کیں، اور پھر حضرت عمر کچھ اور عطا کرنے لگے تو وہ کہتا کہ میرا تو قرض پورا ہو چکا ہے تو زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ تم نے اس شخص کا دل دکھایا ہے تلوار دکھا کر، لہذا کچھ اور اس کو دے دینا تاکہ اس کا دل جو ہے جو رنجیدہ ہوا ہے اس پر مرہم لگ جائے اور اسے خوشی پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں ایک ایسا شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کتنی خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں، ان کے لیے کس قدر جو ہے وہ تاکید کر رہے ہیں کہ اس کے دل کو دکھایا گیا ہے تو لہٰذا اس کے دل کو جو ہے وہ خوش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مجھے سننے والے صدیق اکبر مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ذرا غور کریں ہم کس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رنج پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، اس مختصر سی زندگی کی خاطر اور اس کی چند خوشیوں کی خاطر ہم ان کو پریشان کرتے ہیں، ہم ان کا جو ہے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم حق دبا جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اس شخص نے جب حضرت عمر کے یہ الفاظ سنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرتا ہے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان ہو گیا اور عرض کرنے لگا میں اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ میں نے آپ کی تمام نشانیاں جو اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں ان کو میں نے آپ کی ذات میں دیکھ لیا ہے، آپ کی آنکھوں کا انداز، آپ کے لب و رخسار، آپ کی زلف عنبرین، آپ کا وجود مسعود، آپ کا چہرہ نورانی اور آپ کی ذات گرامی قدر سے وابستہ جتنے انوار تھے میں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں۔ وہ دو نشانیاں باقی تھیں، ایک تو یہ کہ وہ پیارے آقا جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں بلکہ خوش اخلاقی سے دیتے ہیں، اور جب بدتمیزی کی جائے دوسری نشانی یہ ہے تو پھر ان کا حلم، ان کی برداشت، جیسے جیسے تکلیف کوئی پہنچاتا ہے تو برداشت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آقا کریم کہ جن کے حسن اخلاق کو
دیکھ کر یہودی مسلمان ہو گئے، عیسائی مسلمان ہو گئے، کافر مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو، وہ پیارے آقا، وہ پیارے جنت کے دولہا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی تعلیم دے کر تشریف لے گئے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے۔ فرض نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت اس کو کہا گیا کہ تو اپنے بھائی، مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے، تو یہ سب سے بڑی نیکی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے بد کلامی کرنا، اپنے مسلمان بھائی کو ڈرانا، دھمکانا، اس پر ظلم کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے اس کو منع فرمایا ہے۔ آج بہت ضروری ہے، ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے، سگے بھائی ایک دوسرے کو اب ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ زندگی کو ہم صحیح طریقے سے گزاریں، اس زندگی کو انجوائے کریں، اس زندگی میں عبادت کریں، اس زندگی کے اندر اپنے بال بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھا گھر بنا کر دیں، اچھے لباس پہنیں۔ اسلام آپ کو نہیں منع کرتا، اسلام آپ کو نہیں روکتا ہے، لیکن میرے دوستو اس زندگی کے اندر جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، بد اخلاقی کا طریقہ، یہ بہت برا ہے۔ غیبت کا طریقہ، چغل خوری کا طریقہ، گالی گلوچ جو اختیار کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے سگے رشتہ داروں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کی بدخوئیاں کرتے ہیں، ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، ان پر جادو ٹونا کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ ہم نے اس زندگی میں پوری زندگی گزارنی۔ دیکھیں، میں مدینہ طیبہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ مدینے میں ہزاروں صحابہ تشریف فرما ہیں جن پر کائنات بھی ناز کرتی تھی، اور اب دیکھیں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ وہ چاہتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر کے جتنا مرضی اس دنیا میں رہ سکتی تھی، لیکن وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، تو ہم کتنی دیر رہیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال؟ آخر جانا ہے، اور ان لمحوں کا بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کتنی دیر یہ لمحے گزاریں گے۔ کسی کو گارنٹی نہیں، کسی کے پاس گارنٹی نہیں۔ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے اوپر جادو کرواتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو مارتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں؟ زندگی کو زندگی کی طرح جیئیں۔ ہم کس طرف چل پڑیں؟ حالانکہ ہم قرآن کو ماننے والے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ہم جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے کسی نے پوچھا کہ امی حضور بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن پڑھ لو، سارے کا سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر ہی مشتمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے۔ آپ نے مکہ کو فتح کیا تو تمام دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے، کانٹے بچھانے والے، پتھر مارنے والے، ظلم کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے، آپ کے صحابہ کو، آپ کے غلاموں کو آگ کے انگاروں پر لٹانے والے، آپ کے لیے جو ہے نا وہ غلط جذبات رکھنے والے، یہاں تک کہ آپ کی شہزادی کو بھی جو شہید کرنے کے سبب بننے والے حضرت بی بی زینب کے، اور اسی طریقے سے آپ کے گھر بار اور آپ کے کتنے سارے ایسے جانثار صحابہ ہیں جن کو انہوں نے چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کے جو ہے نا دھوئیں چھوڑتے تھے، وہ انگاروں کے اوپر ان کو لٹاتے تھے، ان کو جو ہے نا وہ رسیاں باندھتے تھے، ان کو گرم ریت کے اوپر پھینک دیتے تھے، وہ سارے موجود تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فتح مکہ کے بعد پوچھا بتاؤ آج کے دن تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ تو سبھی نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ کرم فرمانے والے، آپ کرم کرنے والے،
اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کرم کریں گے. تو آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کسی طریقے کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں تم سے لیا جائے گا. تمہارے ظلم کو ہم معاف کرتے ہیں، تمہاری زیادتیوں کو ہم معاف کرتے ہیں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کر لیا. قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب تم برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہو تو پھر دشمن بھی تمہارا دوست بن جاتا ہے، لیکن ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے عادی ہو گئے. میرے دوستو اور مسجد صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کیجیے، مثبت سوچیے، مثبت فکر رکھیے، نیگیٹو اپنی سوچیں نکال دیجیے. بلا وجہ جو آپ سوچتے ہیں یہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے، فلاں میرا دشمن ہے، اس نے دشمنی کر دی، سوچنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوچ کے آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں. کتنے گھر ہیں جو یہ سوچ کر اجڑ گئے، یہ میری ساس میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، میرا سسر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، میری بیوی میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. سوچ کے ہی جدائیاں پیدا ہو گئیں، طلاقیں ہو گئیں، اولادیں جدا ہو گئیں، بھائی سے جدا ہو گیا. حسن اخلاق زندگیوں کا نور ہے، حسن اخلاق جنت کا ضامن ہے، حسن اخلاق حوض کوثر کے جام کا ضامن ہے. حسن اخلاق والے کو اللہ رب العالمین محشر کے میدان میں عرش کا سایہ عطا کرے گا. حسن اخلاق رکھنے والا شخص جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کرے گا. ایک شخص کو قبر میں دفنایا گیا، غور سے سنیے گا. آج ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو معاف بھی نہیں کرنا. قبر کے اندر ایک شخص کو ڈالا گیا، فرشتوں نے اس کا حساب لینا چاہا. جو فرشتے آتے ہیں نا، جب ہم قبر میں رکھ دیے جاتے ہیں، سیلیں ڈال دی جاتی ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو دو فرشتے قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. تو اللہ نے اس شخص کی قبر میں جب وہ فرشتے آئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہہ دیا کہ اس سے حساب نہ لو، کیونکہ یہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا، لہذا میں رب اس کو معاف کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے خود کہا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے کہا جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے. جو لوگوں کے لیے بھلائی سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے میزان عمل میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حضور علیہ السلام کی مبارک زوجہ ہماری امی حضور، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میزان عمل میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان عمل میں جو ترازو لگنا ہے، جو تکڑی لگنی ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ تمہارے حسن اخلاق ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر غیرت فرماتا ہے اور انہیں معاف فرما دیتا ہے. تو میدان معاشر تو سجنا ہے، میزان عمل بھی لگنا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن جانا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں لوگوں کو معاف کرتے رہیں، ان کے لیے بھلائی سوچتے رہیں، ان کے لیے اچھائی سوچتے رہیں، ان کے لیے اچھے سلوک کا مظاہرہ کرتے رہیں، تو اللہ رب العالمین ضرور مہربانی فرمائے گا، ضرور کرم کرے گا، ضرور احسان فرمائے گا، اور اللہ ہماری غلطیاں بھی معاف کرے گا. اللہ ہم پر بھی رحم کا معاملہ فرمائے گا. اللہ تعالی ہمارے لیے بھی اپنے فضل کا معاملہ فرمائے گا اور کرم کا معاملہ فرمائے گا. اور یقیناً قیامت کی سختیوں والے دن جب سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر کوئی کہے گا ہائے میری جان، ہائے میری جان، بچ جائے بچ جائے. اس وقت اگر حسن اخلاق کی بدولت، لوگوں کے ساتھ اچھے کیے گئے برتاؤ کی بدولت، لوگوں کو معاف کرنے کی بدولت اگر ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں اگر راہ جنت پر چلا دیا جائے، اگر ہمارے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. معاف کریں تو اللہ بھی معاف فرمائے گا، کرم کریں اللہ بھی کرم کرے گا، احسان کریں اللہ بھی احسان کرے گا، رحم کریں اللہ بھی رحم کرے گا. یہ مدینہ طیبہ والے جو لوگ ہیں جن کے شہر میں بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر بڑے کرم کرنے والے لوگ تھے. کیسے کریم لوگ تھے کہ حضرت
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ نے رات کو گشت کر رہے تھے، آپ گلیوں کے اندر آپ گھوم رہے تھے، تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر آئے، آپ کے غلام کا نام تھا حضرت اسلم، وہ بھی ساتھ تھے۔ آپ نے راشن لیا، بوری میں ڈالا، کندھوں پہ لادا، تو آپ کے غلام کہنے لگے کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، مجھے آپ حکم فرمائیں، میں یہ سامان جو ہے وہ اٹھا لیتا ہوں اور میں لے کر حاضر ہو جاتا ہوں وہاں پر جہاں آپ حکم فرمائیں۔ تو کہا نہیں، عمر کا زمانہ خلافت ہے، میرے اوپر لازم ہے کہ میں رونے والوں کے رونے کا احساس کروں، یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس گھر میں گئے، وہاں کھانا پکایا گیا، بچوں کو کھلایا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر جو تھے ان بچوں کے ساتھ کھیلے، اللہ اکبر، اور ان کو ہنسایا، اللہ اکبر، اپنے گھٹنوں کے بل اور جو کوہنیوں کے بل آپ زمین کے اوپر چلے، جس سے بچے ہنسنے لگے، اللہ اکبر، ہنسنے لگے۔ پھر آپ کو سکون آیا اور آپ اپنے گھر آئے۔ یہ احساس کرنے والے تھے، رونے والوں کو ہنسانے والے تھے، دکھی دلوں کا مداوا کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آستانے سے باہر نکلے تو خاتون نے آپ کو روک لیا، گلی کے کنارے پر وہ اپنی داستان غم سنانے لگی، تو حضور علیہ السلام کافی دیر تک سنتے رہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور اس کا ذہنی توازن مکمل طور پہ درست نہیں ہے، اب اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اگر میں بھی اس کی باتیں نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ یہ شفیق نبی ہے، مہربان نبی، جن کو اللہ نے لقب ہی رحمت للعالمین کا عطا فرمایا، جانوروں پہ رحم کرتے تھے، جانوروں پر تکلیف ان کو نہیں آنے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے اللہ نے سزا دی کہ اس نے بلی پال رکھی تھی۔ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، اس نے بلی پال رکھی تھی، اور وہ اس بلی کو کھانا صحیح طریقے سے نہیں دیتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ اس نے بلی کو پال رکھا، تو اس کو پھر کھانا کیوں نہیں دیا؟ تو دیکھیں جو پیارے نبی جانوروں کے حقوق پر بات کریں اور ان کا دھیان رکھیں، ان کا خیال رکھیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے معاملے میں کتنے حساس ہوں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے آس پاس رہنے والوں کی تکالیف کو محسوس کیا کریں، بالخصوص والدین کی تکلیف کو، بہن بھائیوں کی تکلیف کو، اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کی تکلیف کو، یتیم بچے ہیں ان کی تکالیف کو ہم محسوس کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دعوت دے دیتا تو اس کے گھر چلے جاتے تھے۔ آپ کے غلام تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، غلام تھے، غلاموں کے گھر اور نوکروں کے گھر کون جاتا ہے کھانا کھاتا، لیکن یہ ہستی تھی۔ حضرت انس اپنے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جاتے، دعوت دیتے تو آپ فوراً چلے جاتے، بلکہ آپ جاتے کھانا بھی کھاتے اور دوپہر کا قیلولہ بھی آپ فرماتے وہاں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ غلام حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کی ہے، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے، مجھے مارا نہیں ہے، گالی نہیں دی ہے، مجھ پر سختی نہیں کی ہے، مجھے برا بھلا نہیں کہا ہے۔ یہ ہستی ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، شفیق و مہربان ہستی۔ اور آج جس دور، جس زمانے اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے حالات انتہائی خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کو تیار ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھنے کو تیار نہیں۔ جو ہم سے طاقت میں کم ہے ہم اس کو مسلنے کچلنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جلدی غصے میں ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ بات کو برداشت کریں، غصے کو ٹھنڈا کریں۔ بڑے بڑے معاملات اور بڑے بڑے واقعات
ان کے پیچھے یہ عدم برداشت کا پہلو ہوتا ہے۔ برداشت کریں، اپنے بڑوں کو اپنے واقعات میں انوالو کریں، ان سے مشورہ لیں، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں، ان کے ساتھ رہ کر اپنے فیصلوں کو ترتیب دیں، اپنے لیے وہ راستہ نہ چنیں جس کے اندر آپ کو پچھتاوا ہو۔ جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اگلا بندہ کتنی دفعہ برداشت کرے گا، پھر وہ بھی ظلم پر تیار ہو جاتا ہے، پھر ہم لوگ گتھم گتھا ہوتے ہیں، ہم اپنے مالی جانی نقصان اٹھا جاتے ہیں، اور پھر بالآخر ہمیں صلح کی میز پر آنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم حسن اخلاق کی طرف آئیں، اخلاق کریمانہ کی طرف آئیں، اچھے برتاؤ کی طرف آئیں، اچھی سوچ کی طرف آئیں، اچھے سوچنے کی طرف آئیں۔ ہم بات کرنے سے پہلے سوچیں، اس کے بعد بات کریں۔ ہم بات کر لیتے ہیں سوچتے بعد میں۔ ہمیں کہا گیا کہ ایک چپ 100 سکھ، ہم 100 بار بولتے ہیں پھر چپ ہوتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا اپنی زبان کی حفاظت کرو تو امن میں رہو گے، ہم زبان چلاتے ہیں اور نقصان اور گھاٹا اٹھاتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو مجھے اپنے وہ حیا کی جگہ کی اور اپنی زبان کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، تو آپ نے کہا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں ہم لوگ ان معاملات کے اندر کتنی کوتاہی کر رہے ہیں اور کتنے کمزور ہیں، اور پھر ہم کتنے بڑے بڑے گھاٹے اور نقصان اٹھا رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم سب کو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قیامت کے دن میرے سب سے قریب 2 لوگ ہوں گے، ایک وہ شخص جس نے زندگی کے اندر رہ کر مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا، اور دوسرا وہ شخص جس نے حسن اخلاق کو اختیار کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن میرا قرب عطا کرے گا۔ میرے دوستو، یہ دونوں عمل آج جمعہ مبارک میں اپنے دامن کے ساتھ باندھ لیجیے۔ یہ 2 ایسے مبارک عمل ہیں، درود پاک کا عمل اور اسی طریقے سے حسن اخلاق کا عمل۔ درود آپ پڑھیں گے تو آپ کی ذات خوشبودار ہو جائے گی، آپ کی فکر منور ہو جائے گی، آپ فضول باتوں سے بچ جائیں گے، فضول کاموں سے بچ جائیں گے، فضول گوئی سے بچ جائیں گے، فضول فیصلوں سے بچ جائیں گے، فضول دھڑے بندیوں سے بچ جائیں گے، فضول جو چیزیں ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بدگوئی ہے، بدخوئی ہے، اس سے بچ جائیں گے اگر آپ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حسن اخلاق والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، نبی پاک نے قسم اٹھا کے کہا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو مال کو تقسیم کرتا ہے اس کے مال میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اور ایک بات نبی پاک علیہ السلام نے حسن اخلاق کے حوالے سے ارشاد فرمائی، آخری لمحے ہیں، اس کو توجہ سے سن لیں۔ کہا جو چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کے مال میں برکت ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے، عزت کو بھی بڑھا دیتا ہے، لیکن ہے یہ بڑا مشکل کام، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا یہ ہمارے ہاں تو آتا ہے کہ شریکے کو دبایا جائے۔ کیا فائدہ شریکے والوں کو ان کی مدد کرنے کا، اوپر آ جائیں گے، یہ بڑھ جائیں گے، ترقی کر جائیں گے۔ او میاں، ہمارے دینے سے اور چاہنے سے نہ کوئی ترقی کر سکتا ہے اور نہ کوئی وہ ناکام ہو سکتا ہے۔ تمام کامیابیاں، تمام ترقیاں، تمام عزتیں، تمام رفعتیں، تمام بلندیاں، یہ بات کان کھول کے سن لیں، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ چاہتا ہے ترقی ملتی ہے،
اللہ چاہتا ہے عزت ملتی ہے۔ یہ تو آپ اپنے لیے عزت اور ترقی تلاش کرتے ہیں جب آپ اپنے رشتہ داروں پر، خونی رشتہ داروں پر مہربانی کے بازو پھیلا دیتے ہیں، کرم کے بازو پھیلا دیتے ہیں۔ بالخصوص ماں باپ کے لیے میں عموماً اپنے بیانات میں ماں باپ کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مظلوم طبقہ ہے، یہ اپنی اولاد کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، صبح و شام بچوں کی بیماریوں پر پیسہ لگاتے ہیں، ہلکا سا بیمار ہو جائے تو تڑپ اٹھتے ہیں، بلک اٹھتے ہیں، رو پڑتے ہیں، لیکن بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین کے اس غم اور اس درد اور اس دکھ اور اس الم کو محسوس نہیں کرتے ہیں، اور پھر جب خود بوڑھے ہوتے ہیں اور بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں۔ اب پچھتاتے کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کیا ہوگا جب وقت ہی گزر گیا اور ماں باپ فوت ہو گئے، قبروں میں پہنچ گئے۔ والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، عزیز و اقربا کے لیے اپنی رحمت کے بازو پھیلائیں، اللہ آپ کے لیے اپنی رحمت کو وسیع فرما دے گا۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں اس وقت میں موجود ہوں اور مسجد غمامہ کے قریب ہوں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدین کی نماز ادا فرمائی، اور اس مبارک سرزمین پر، اس مبارک خطے پر جتنے بھی اس وقت آپ لوگ موجود ہیں مسجد صدیق اکبر میں، اور جو موجود نہیں بھی ہیں اور مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو مشکل وقت سے بچائے، مشکل باتوں سے بچائے، مشکل کام سے بچائے، اور غم کی گھڑیوں سے بچائے۔ اللہ آپ کو جادو ٹونے سے بچائے اور آپ پر ہمیشہ نگاہ رحمت رکھے۔ مسجد صدیق اکبر کے ساتھ تعاون کرنے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے مدینے میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں اور مکہ پاک میں بھی جن کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ اپنا تعاون اس مسجد اور دارالعلوم سیدہ فاطمہ کے ساتھ جو ہے بھرپور رکھیں۔ میں نے سیدہ کے حضور عرض کی ہے کہ سیدہ کائنات آپ کا مدرسہ الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے، مہربانی کی نگاہ فرمائیے اور اپنے بابا حضور سے ان سب کے لیے شفاعت کی بھیک مانگ کے دے دیجئے ہماری جھولیوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، نگاہ کرم ہو جائے، اور یہ جامعہ دارالعلوم سیدہ فاطمہ اسی طرح جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا، مسجد صدیق اکبر یوں ہی ترقی کی طرف بڑھتی رہے۔ یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں، میرے حق میں، ہماری اولادوں کے حق میں، نسلوں کے حق میں۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ دے، اور جو محتاج ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا کرے۔ آپ کا پیسہ الحمدللہ منوان جیسے آپ دے رہے ہیں ویسے الحمدللہ ہم بھرپور طریقے سے اہتمام کر کے صحیح جگہ پر درست طریقے سے اس کو صرف کر رہے ہیں۔ آپ کی مسجد ہے، آپ کا ادارہ ہے، آپ کا علاقہ ہے، اور آپ کے ہی بچوں نے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے، اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو مسجد صدیق اکبر کے ساتھ بھرپور تعاون کرو۔ مسجد صدیق اکبر میں جلدی پہلے وقت میں آنے کی کوشش کیا کریں، اور مسجد صدیق اکبر کے ہر کام میں، ہر محفل میں اور ہر اجتماع میں اپنا بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر نگاہ رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ دکھائے۔ میری ابھی نظروں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں مدینہ طیبہ کے پہاڑ مجھے یہاں ونڈو سے نظر آ رہے ہیں، مدینے کی کھجوریں اور درخت نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے جو بیان میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی یہاں کی آواز وہاں آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو آنا نصیب کرے، اور روضہ رسول پر ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے حضور کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کی اللہ توفیق بخشے، اور پھر جنت البقیع میں حاضر ہونے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے۔ مسجد نبوی شریف میں تمام نمازیں ادا کرنے کی اللہ سعادت اور توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین مسجد صدیق اکبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ رکھے، اور اس مبارک مسجد کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے فیضان سے ہمیشہ آباد رکھے۔ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے اس وقت الحمدللہ، ہم مسجد
نبوی کے قریب بیٹھ کر اور آپ کے سامنے یہ الفاظ پیش کر رہے ہیں، یہ گھڑیاں آخری گھڑیاں نہ ہوں، بار بار آنا نصیب کرے اللہ، 1000 بار آنا نصیب کرے اللہ۔ اللہ بھلا کر ان لوگوں کا جنہوں نے مسجد صدیق اکبر اور دارالعلوم سیدہ فاطمہ کا بھلا سوچا اور اس کے لیے اپنے کردار کو ادا کیا۔ میں تمام نوجوانوں کا جو مسجد میں خدمت کرتے ہیں، جو ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں، ان تمام نوجوان بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسجد صدیق اکبر کی انتظامیہ اور تمام وہ لوگ جو مسجد سے وابستہ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔